علامہ صاحب، آج خواتین کا موضوع ہے۔ اگر ہم دین کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے دین کی خدمت لی ہے، بہت ساری عورتوں سے بھی دین کی خدمت لی ہے، تو دین اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، کیا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے خیال یہاں سے اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میں نے تو بٹ صاحب سے پہلے بھی کہا کہ آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے تو بہتر ہے وہ اپنے حق پہ اچھا بول سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو ان کے لیے حق کو ثابت کرنا ہے، تو وہ اپنے حق پہ اچھا دفاع۔ خواتین اسکالرز بھی ہمیں جوائن کریں گی، لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ان کے پوائنٹ آف ویو سے آگاہی دینا بھی تو ضروری ہے۔ نہیں، بالکل بالکل۔ دیکھیں، اس میں عزتیں دینے والا خدا ہے، عزتیں دینے والے رسول ہیں، عزتیں دینے والے اہل بیت ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو عزت دینے والے یا کسی کی تنقید کرنے والا؟ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر ہم قبل از اسلام دیکھیں، قبل از اسلام اب تھوڑا سا ملاحظہ کر کے دیکھیں، کیا مشرکین میں کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، اس بنا پر کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ بندہ پوچھے کہ جس کو تم درگور کر رہے ہو بیٹا بھی اسی نہیں پیدا کر کے دینا، یعنی جہالت کی اب ان کی سائیکی دیکھیں، اس انتہا پہ تھے، یعنی اس نہج پہ تھے کہ اتنا بڑا عیب اور اتنا بڑا گناہ اور اپنے لیے اتنی بڑی وہ ضلالت شمار کرتے تھے۔ حالانکہ بیٹا بھی اسی خاتون سے آپ کو ملے گا جس کو آپ قتل کر رہے ہیں، لیکن ظلم و بربریت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بیٹی عطا کی کہ جسے جنت کی بلکہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی ان کو دکھانے کے لیے، ان کو یہ یاد دلانے کے لیے، ان کو باور کرانے کے لیے دیکھو بیٹی کا احترام اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب جناب سیدہ آتی تھی، رسالت مآب اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ مجھے ایک شاعر کا شعر بڑا پیارا لگتا ہے، کہتا ہے دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ یعنی لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، فرمایا یہ دیکھو بیٹی کی عزت، یہ دیکھو بیٹی کا احترام، اس سے نہیں بڑے ہو کے عورت بننا ہے۔ دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ میں پیش کی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، حالانکہ باپ کی قدموں تلے نہیں، باپ کی ایفرٹ کم نہیں ہوتی، باپ کی جو ذمہ داریاں وہ کم نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ ابتدائی آغوش یہ ہے، پالنا اسی نے ہے، پروان اسی آغوش میں چڑھنا ہے، تو کہا کہ اگر اپنی ماں کی عزت کرو گے، اپنی ماں کا مقام دو گے، رسپیکٹ دو گے، تب جا کے تمہیں جنت ملے گی۔ تو جس عورت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان اقدس سے فرمان کے روح سے جنت کا، یعنی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی جائے، اور جنت وہ ہے جس کے لیے بندہ ہر عمل کرتا ہے، ہر نیکی انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارے امور انجام دیتا ہے، جنت مل جائے، کہا تم اپنی ماں کی عزت اور احترام کر لو، وہی جنت تمہیں وہیں مل جائے گی۔ کیا بات ہے! یعنی اور میں یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ درس ہمیں فقط مردوں کو نہیں چاہیے، درس خواتین کو بھی چاہیے، یعنی عورت کی عزت اور مقام کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کو خود بھی سمجھنا چاہیے۔ جی، اور مرد کی ذمہ داری اور مقام کیا ہے، میں رسالت مآب کے اس جملے سے واضح کروں گا۔ جب جناب سید اور مولا علی کی شادی ہوئی نا، اللہ اکبر، دونوں کی شادی ہوئی، شادی کے اگلے دن جناب سیدہ کے گھر آئے رسالت مآب، اور عجیب انداز ہے، بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ایسا سوال کائنات، میری بات تھوڑی کمپلیٹ ہونے دیجیے گا، ایسا سوال کائنات کا کوئی بھی سسر اپنے داماد اور بیٹی سے نہیں کر سکتا جو رسالت مآب نے کیا۔ کیا سوال کیا؟ میں وہی سوال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اگلے دن ایک طرف مولا علی کو بٹھایا، ایک طرف جناب سیدہ کو بٹھایا، اور ایک سوال مولا علی سے کیا، ایک سوال جناب سیدہ سے کیا۔ جو جناب سیدہ نے جواب دیا وہ خواتین کے لیے درس ہے، جو مولا علی نے جواب دیا وہ مردوں کے لیے درس ہے، اور اگر اس طرح ماحول بن جائے گھر میں تو یقیناً زندگی آسان ہو جائے گی، اور شوہر کی بھی عزت بحال رہے گی اور مستور کی بھی عزت بحال رہے گی۔ پہلا سوال کیا جناب سیدہ سے، کہا سیدہ کیف وجدت علیہ، آپ نے علی کو کیسا پایا، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا بہترین شوہر میں نے علی کو پایا۔ اب اگلا سوال مولا علی سے کیا، میں کہتا ہوں کمال درس ہے، اور اس میں زوجہ کی عزت بھی بتائی، زوجہ کا احترام بھی بتایا کہ شادی کے بعد آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی جو شریک حیات ہے اس کو کس عزت سے آپ نے پکارنا، اس کو کیا رسپیکٹ دینی، وہ مولا نے بیان فرمایا۔ یہی سوال مولا علی سے پوچھا کہ یا علی کیف وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، مولا علی نے بہت پیارا جواب دیا، نعم العون فی طاعت اللہ
اللہ کی اطاعت میں علی نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. یعنی اگر عورت کا انداز اپنے شوہر سے یوں ہو جائے تو پھر عزتیں ایسے ملا کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹی کو چاہیے، ایک بیٹی کی رسپیکٹ کیا ہے وہ بھی دین نے بتایا، ایک ماں کی رسپیکٹ کیا ہے وہ رسول خدا نے بتا دیا، اور اگر ایک شریک حیا کی رسپیکٹ کیا ہے وہ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام.